آپ کو بتائیں حکومت کا خسارے کا شکار اداروں کی نجکاری کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک مارکیٹ میں تقریب سے خطاب۔ کہا پی آئی اے کی نجکاری جون میں مکمل کر لیں گے۔ کہا ایف بی آر میں ڈیجیٹائزیشن پر کام کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے بڑے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سی پیک فیز 2 پر فوری کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا فیز 1 کے تحت چین سے کاروبار منتقل کیا جائے گا۔ توانائی کے شعبے میں نقصانات پر قابو پانے کی ضرورت ہے، نقصان کو نہیں روکیں گے تو قیمتیں بڑھیں گی۔ رمضان میں مہنگائی بڑھی مگر مجموعی سطح پر مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی بات کی ہے، اس کو اگنور نہ کریں آپ۔ 5% کی گروتھ ہوئی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ گروتھ جو ہے انشاءاللہ ایگریکلچر میں کنٹینیو رہے گی، کراپس پہ، ڈیری اینڈ لائف سٹاک میں۔ اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے لیورز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو گروتھ لیورز ہیں، جو ہم نے فائنینسنگ کرنی ہے، جو ہم نے کسانوں کی ہیلپ کرنی ہے، جو ہم نے فری لانسرز کی کرنی ہے، اس کا فنڈ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ These are going to be 2 very important levers of growth inshallah during the next fiscal year. If we don't do the structural reforms, اگر ہم یہ تھیفٹ اور لیکیج نہیں روکیں گے، ہم اس وشیس سرکل میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں پھر اس کو وہ سسٹینیبل کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی انشاءاللہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز آئیں گی، یہ جو ہم اس وشیس سرکل سے نکلیں گے، ہمارا انڈسٹری کے ساتھ جو ہے رابطہ ہے اور انشاءاللہ ڈیورنگ دا بجٹ سیشن اس پہ سب ڈسکشن ہوگی۔ آف کورس وی وانٹ دا انڈسٹری ٹو گرو۔ پی آئی اے، آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس، دیز آر 2 which are now in advanced stages۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا، وہ ہم ہر دن اور ہر ویک اس کو مانیٹر کر رہے ہیں till we get into the bidding process، تاکہ انشاءاللہ بائی جون ٹائم فریم ہم ان کو we can take it through the finishing line because it's important۔ ڈسکوز ہیں ان کی پہلے گورننس کر کے we are very clear کہ اس کو ہم نے پریویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے as we go forward۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ایس او ایز ہیں ان پہ ابھی کام شروع ہوا ہے، لیکن وی ہیو ٹو بلڈ دیٹ پائپ لائن۔ چیزیں ہیں ہمارے پاس، ٹریک اینڈ ٹریس ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو ہمارا کس کا قصور ہے؟ وہ اس کا آئی ایم ایف کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ کم از کم جو لاس والے ادارے ہیں ان کو تو ہم اس پائپ لائن میں لے کر جائیں، لیکن اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ آپریشنل ایکسپینسز ہیں ان کو ہم نے نیچے لانا ہے گورنمنٹ نے، اور جو پی ایس سی پی ہے اس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف لے کے جانا ہے۔ لیکیجز روک دیں آپ، 2-2.5 ٹریلین کا آپ کا ایڈیشنل فنڈ آ جائے، یہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو ٹورڈز دا مارجنلائزڈ پاپولیشن ان دا فرسٹ انسٹنس۔ جو بی آئی ایس پی کا پروگرام ہے اس کو ہم نے فردر اس کو ہم نے جنرس کرنا ہے۔ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں شروع کیا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انہی کی مدد سے۔ 8 تاریخ کو ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کے لیے آر ایف پی ایشو ہو جائے گا ڈیجیٹلائزیشن کے، اور یہ ایسا کنسلٹنٹ ہم لائیں گے جس نے پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹس میں کام کیا ہو، تاکہ وہ ڈیزائن بھی کام کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کام کریں۔ اس کا ٹائم فریم کیا ہے؟ انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل وی ول بی اپوائنٹنگ دیٹ کنسلٹنٹ اینڈ اناؤنسنگ دیٹ کنسلٹنٹ۔ ہماری خواہش ہے کہ بائی دا ٹائم دیٹ وی ریپ اپ دس فسکل ایئر، سو اینڈ جون ارلی جولائی تک کم از کم اسٹاف لیول اگریمنٹ تک ہم پہنچ جائیں۔ اس سال رفلی 3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی جو ہماری سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹیکس ہوگی۔ سپر ٹیکسز اور ونڈ فال ٹیکسز اور یہ سارا سلسلہ کب تک ہم رکھیں گے؟ یہ کب تک ہمارا چلے گا؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے، رائٹ؟ اور اس میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے اس کو پرماننس میں لانے کی۔ اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن چاہیے ہوں گے۔ انفلیشن کا بیس ریٹ اب آنا شروع ہو جائے گا۔ صرف فوڈ انفلیشن منتھ آن منتھ تھوڑی سی بڑی ہے، اس کی وجہ یہ رمضان کا انفارچونیٹ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن مائی اون سینس ہے کہ یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ انشاءاللہ بتدریج کم ہوگا ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر بیس ریٹ کی وجہ سے، اینڈ وی آر ہوپنگ کہ دا پالیسی ریٹ ول فال۔